سورہ فرقان آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم خود اپنی آنکھوں سے اپنے نشو و نما دینے والے کو دیکھ لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر شدید سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ حالانکہ جس دن انہیں فرشتے دکھائی دینے لگے، وہ دن ان مجرموں کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، اور وہ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم میں اور فرشتوں میں کوئی روک حائل ہو جائے۔ ان کی یہ چیخ و پکار ہوگی اور ہمارے سامنے ان کے وہ کام ہوں گے جن کو وہ کرتے رہے، اور وہ اس قدر بے وزن اور بے حقیقت ہوں گے کہ ہم انہیں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے۔ ان کے برعکس جنت والوں کا ٹھکانہ ایسا ہوگا جہاں آسانیاں اور خوشگواریاں اور سرفرازیاں ہوں گی، اور انہیں ایسی آرام گاہ میسر آئے گی جو حسین و جمیل ہوگی۔ اور وہ ایسا دن ہوگا جب آسمان سفید بادلوں سے پھٹا جا رہا ہوگا، یعنی آسمان حیرت انگیز قوتوں کی زد میں آ جائے گا، اور فرشتے پے در پے نازل ہو رہے ہوں گے۔ وہ دن حقیقی رحمان کی حکمرانی اور اختیارات کے لیے ہے، اور وہ دن ایسے لوگوں پر جو نازل کردہ احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے بڑی مصیبت کا ہوگا۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، یعنی شدید حد تک پچھتاوے میں ہوگا، اور کہہ رہا ہوگا کہ اے کاش میں بھی وہی راہ اختیار کرتا جو نازل کردہ نظام کو نافذ کرنے والے رسول نے اختیار کیا تھا، اور اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ میں اس کی دوستی میں ہی غلط راہ پر چلتا رہا۔ اور وہ کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسی نے مجھے غلط راہ کے لیے بہکایا تھا، حالانکہ نکھری ہوئی آگاہی میرے پاس پہنچ چکی تھی۔ لہٰذا یاد رکھو کہ اپنے مفادات پورے ہو جانے کے بعد شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، مگر اس سے پہلے وہ ایسے غمخوار دوست کے روپ میں بھی آتا ہے جو انسان کو غلط راستے پر چڑھا دیتا ہے۔ اور اس دن رسول کہے گا کہ اے میرے رب، بلا شبہ یہی ہے وہ میری قوم جس نے قرآن کو اپنے اپنے عقیدوں، رسموں اور فرقوں کی جکڑ بندیوں میں جکڑ کر اس کی اصل سچائیوں کو ترک کر رکھا تھا۔ سورہ الفرقان آیت 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ کسی ایک رسول کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اسی طرح ہم نے انسانیت کے خلاف جرائم کرنے والے گروہ کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے پہلے ہی اللہ کے احکام کے خلاف سرکشی اختیار کر رکھی ہوتی تھی۔ مگر تمہارا پروردگار ایسے درست راہ اختیار کرنے والوں کی رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جو رسول کے مددگار بن جانے والے ہوتے ہیں۔ اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر سارے کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ نازل ہو گیا، حالانکہ اے رسول اسے یوں اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس طرح اسے قدم بقدم اور مرحلہ وار عمل میں لانے کے لیے تمہارے فواد، یعنی تمہارے جذبے اور احساس اور حوصلے کو مضبوط کرتے جائیں، کیونکہ ہم نے اس کے اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر خاص حسن ترتیب اور تناسب اور ایک خاص نظم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لہٰذا اے رسول بالکل مطمئن رہو
اور ان کے اعتراضات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو بھی اعتراض کریں گے اس کا جواب حق و صداقت کے ساتھ تمہارے سامنے آ جائے گا، اور وہ ایسا حسین، متوازن، واضح اور مدلل ہوگا کہ اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اس کا فائدہ تو صرف ان لوگوں کو ہوگا جو عقل اور بصیرت سے کام لیں گے، مگر جو لوگ ضد اور تعصب کی بنا پر اس کی مخالفت کرتے رہیں گے تو وہ اوندے منہ جہنم کی طرف جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے سے بہت دور جا پڑے ہیں، کیونکہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ انہیں بدترین مقام تک لے جائے گا۔ اور حق اور باطل کی کشمکش کا یہ سلسلہ کچھ نیا نہیں، یہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ مثلاً جسے تحقیق کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو ایک ضابطۂ حیات دیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگا دیا تھا، کیونکہ آگے آنے والے حالات کا تقاضا یہی تھا۔ اس لیے ہم نے ان دونوں بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ اس قوم کی طرف جائیں جس نے ہمارے احکام کو جھٹلا رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اس قوم کی طرف گئے اور شدید کشمکش ہوئی، مگر آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے مخالفین کو بھی اسی طرح بالکل ہی تباہ کر دیا جس طرح اس قسم کی مجرم قوموں کو ہم تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ سورہ 17 آیت 58، سورہ 21 آیت 95، سورہ 21 آیت 11۔ اور اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح کی بھی داستان ہے، کیونکہ اس قوم نے بھی جب ہمارے رسولوں کے پیغامات کو جھٹلا دیا تو ان کی شدید کشمکش کے بعد اس قوم کو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا۔ اس طرح انہیں دوسری قوموں کے لیے نشانی بنا دیا گیا تاکہ لوگ آگاہ رہیں کہ جو دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے اللہ کی طے شدہ حدوں کو توڑ کر زیادتی اور بے انصافی کے مجرم بنتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان سے خوشگواریاں اور مسرتیں چھین کر انہیں غم و الم میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ اور اسی طرح اقوام عاد اور سمود اور اصحاب الرس کا انجام بھی تباہی پر ہوا، اور ایسا ہی تباہ کن انجام اور بہت سی قوموں کا ہوا جو ان کے درمیان ہو گزری ہیں۔ ان تمام اقوام کے سامنے ہم شواہد اور مثالیں تک پیش کر کے آگاہ کرتے رہے کہ بچو اپنی روش کے تباہ کن نتائج سے، مگر وہ مسلسل انکار اور خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ان قوموں کی داستانیں تو ان مخالفین کے لیے دور کی بات ہوگی، مگر اے رسول ان کا گزر تو اس پر ہوتا رہتا ہے جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس بستی یعنی قوم لوط کی بستی کے لوگوں کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ان پر پتھروں کی بدترین بارش کر دی گئی تھی۔ تو کیا یہ لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ حالانکہ وہ دیکھتے تو ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ اتفاقی حادثہ تھا جو ہو گیا، کیونکہ وہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ سورہ الفرقان آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اے رسول جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مسلک پر اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے تو بعید نہ تھا کہ
اس نے یعنی محمد نے ہمیں ہمارے معبودوں سے ہی بہکا دیا ہوتا، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جو صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راہ پر چلتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات اور جذبات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، لہٰذا کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جو اپنی خواہشات کا غلام اور پرستار بن کر رہ جائے؟ تو اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ چنانچہ اے رسول، کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اس قسم کے آدمی کی اس طرح نگہبانی کر سکو کہ وہ تباہی کے جہنم میں نہ گرے؟ اور کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل اور فکر سے کام لیتے ہیں اور دلائل و براہین پر کان دھرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو شخص اپنی خواہشات کا غلام ہو وہ عقل اور خرد سے کیسے کام لے سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو انسانی سطح زندگی تک پہنچتے ہی نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ غلط راہ پر چلتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ہانکنے والا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے یا چراگاہ کی طرف لیے جا رہا ہے، مگر یہ تو عقل و خرد رکھتے ہیں۔ انہیں تو علم ہونا چاہیے کہ ان کی خواہشات کی غلامی انہیں کس انجام سے دوچار کر دے گی۔ حیوانات تو ایک طرف کائنات میں بظاہر بے جان اشیاء تک بھی صرف متعین شدہ قوانین پر چلتی رہتی ہیں، کیونکہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہر شے کی نشو و نما اور پرورش کرنے والا اللہ کس طرح سائے کو لمبا کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو یہ سایہ ساکن ہو جاتا اور ہمیشہ ایک ہی جیسا رہتا، کیونکہ اس پر ہم نے سورج کو دلیل بنا رکھا ہے، یعنی سورج کا اشیاء سے تعلق تعین شدہ قوانین کی پابندی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سایوں کا گھٹنا بڑھنا قائم ہے۔ چنانچہ ان طویل ہوتے سایوں کو آہستہ آہستہ کھینچ کر ہم اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، یعنی سائے اللہ کے قوانین کے مطابق سمٹتے ہیں، اور اگلی صبح اللہ انہیں ویسا ہی سامنے لے آتا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا اور نیند کو حالت راحت و سکون بنا دیا، اور دن کو ایسا بنا دیا جس میں تم پھر سے تازہ و توانا زندگی کے ساتھ ادھر ادھر آنے جانے لگ جاتے ہو۔ اور یہ وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی نشو و نما، خوشگواری اور فراوانی کے لیے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے بھیجتا ہے، اور پھر ہم آسمان سے آلائشوں سے پاک پانی نازل کر دیتے ہیں تاکہ ہم ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخش دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات کے لیے پینے کا ذریعہ بنائیں، اور بے شمار جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم ان حقائق کو ان کے سامنے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر پھیر کر پیش کرتے ہیں تاکہ یہ سچائیوں کو سمجھیں اور ان سے سبق حاصل کریں، لیکن انسانوں میں سے اکثر انہیں قبول نہیں کرتے اور سوائے ان کی ناقدری کرنے کے ان کی کوئی سچائی تسلیم نہیں کرتے۔ سورہ الفرقان آیت 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ان صداقتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بجائے ان کا تقاضا ہے کہ ان کے ہر قبیلے اور ہر بستی میں ایک ایک رسول کیوں نہیں آتا؟ تو ان سے کہو کہ اگر ہم مناسب سمجھتے تو ہر بستی میں
ایسے کو اٹھا کھڑا کرتے جو نذیر ہوتا، یعنی جس پر آگاہی نازل ہوتی اور وہ اس کے مطابق برے اعمال کے خوفناک نتائج سے آگاہ کرنے والا ہوتا۔ لیکن یہ رسول نازل کردہ یہ آگاہی یعنی قرآن ساری نوع انسان کے لیے لے کر آیا ہے۔ آیت 20 سورہ 25 آیت 1، کیونکہ اس میں اللہ کی نازل کردہ تعلیم مکمل طور پر آ گئی ہے اور کوئی بھی اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ سورہ 6 آیت 34، سورہ 6 آیت 115۔ اس لیے اب کسی بستی کے لیے علیحدہ رسول کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اے رسول نازل کردہ صداقتوں کا انکار کرنے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ان کی باتیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، بلکہ نازل کردہ احکام و قوانین کی سچائیوں کو قائم کرنے کے لیے پوری جد و جہد سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں، یعنی ایسا جہاد جس میں قرآن کی مستقل اقدار جیسے کہ انصاف، انسانی سرفرازی، آزادی، تحفظ، خوشحالی اور اطمینان کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بننے والی مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جان، مال، ذرائع، حتیٰ کہ جو کچھ بھی میسر ہے سب کچھ حالات کے تقاضے کے مطابق استعمال کرتے چلے جائیں۔ چنانچہ اس کی فکر نہ کریں کہ سب لوگ اس دین کو قبول کر کے ایک ہی امت کیوں نہیں بن جاتے۔ اس کے لیے کائنات کے قوانین کی گواہیاں اپنے پیش نظر رکھو، جیسے کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک کا پانی شیریں اور خوشگوار ہے اور دوسرا بے حد کھاری اور کڑوا ہے، لیکن اس ملاپ کے باوجود اس نے ان کے درمیان ایک آڑ اور روک بنا رکھی ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ اسی طرح ایک ہی جگہ رہنے والے انسانوں میں کافر، مومن اور شیریں و تلخ اور خوشگوار اور بدمزاج انسان ہوتے ہیں، جن کے درمیان ان کی ذہنیتیں رکاوٹ بنی رہتی ہیں اور وہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تحقیق کرنے والے دونوں دھاروں کے ایک ساتھ بہنے کے باوجود علیحدہ علیحدہ رہنے پر تحقیق کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور باقی رہا رسول کے ہم قوم اور ہم قبیلہ ہونے کا سوال، تو یہ بھی بے معنی بات ہے، کیونکہ یہ وہی اللہ ہے جس نے بشر کو پانی سے تخلیق کیا، لہٰذا پیدائش کے اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان میں کچھ فرق نہیں۔ چنانچہ کسی کے اپنے تکبر اور مفادات پر بنائے گئے سب مقامات اور مرتبے بے معنی ہیں، اور پھر اس نے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، اور یوں تمہاری نشو و نما کرنے والے نے رشتوں کے پیمانے مقرر کر دیے۔ اور ان ثابت شدہ صداقتوں کے باوجود یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی غلامی کرتے ہیں جو انہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر سرکش ظالم کا مددگار بنا ہوا ہے۔ بہرحال اے محمد، ہم نے تمہیں بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمہارا فریضہ یہی ہے کہ تم اللہ کے احکام اور قوانین کے مطابق چلنے کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دو اور ان کی مخالفت کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دو، اور ان سے کہہ دو کہ میں جو تمہیں صحیح راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں تو اس میں میری کوئی ذاتی غرض چھپی ہوئی نہیں ہے، میں تم سے اس کے معاوضے میں کچھ نہیں چاہتا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم میں سے جو چاہے اپنی مرضی سے اپنے رب کی طرف لے جانے والا راستہ اختیار کر لے، بس یہی میرا اجر رسالت ہے۔
سورہ 34 آیت 47۔ اور اس کے بعد تم اس اللہ پر کامل بھروسہ رکھو جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں، اور اس تحسین اور آفرین کے ساتھ کہ صرف اللہ ہی عظمتوں کا مالک ہے، اور اس کے احکام و قوانین کو قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد تم اس کی بھی پرواہ مت کرو کہ یہ لوگ تمہارے خلاف کیا کیا تہمتیں تراشتے اور الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی ساری کائنات کو وقت کے 6 مراحل میں توازن اور تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کر کے اسے ضابطے رکھنے والی قوت پر اٹل قائم کر دیا، اور پھر اس کی مرحلہ وار نشو و نما کا نظام قائم کر دیا، نظام قائم کر دیا گیا جو اسے اس کے کمال تک لیے جا رہا ہے۔ لیکن ان حقائق کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ مگر ان مخالفین کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی فرما برداری اختیار کرو جو مرحلہ وار نشو و نما دیتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک لے جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بس تمہارے کہنے پر فرما برداری کرتے پھریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دعوت ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے، حالانکہ اس قدر روشن دلائل اور حقائق کو دیکھتے ہوئے انہیں اللہ کے احکام اور قوانین کے سامنے جھکے رہنا چاہیے تھا۔ سورہ الفرقان آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، مگر یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ تو وہ ہے جو تبارک ہے، یعنی جو ثبات اور استحکام اور نشو و نما کا سامان عطا کرتا ہے، اور اس نے آسمان میں برج بنا دیے ہیں، یعنی آسمان میں وہ مقامات بنائے جو اس کے نظام کا حسن و توازن قائم رکھنے کے لیے قوت اور نگرانی کا کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان میں سورج اور چمکتا چاند بنا دیے، اور یہ وہی اللہ ہے جس نے کائنات میں ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ روشنی کے بعد تاریکی اور تاریکی کے بعد روشنی کا ظاہر ہونا اس لیے ہے تاکہ جاننے والوں میں جو بھی ارادہ کر لے وہ ان سے آگاہی اور سبق حاصل کر لے، بلکہ جو بھی چاہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ان دلائل اور حقائق کے ذریعے اسے کفر اور شرک سے محفوظ کر لیا۔ اور جو لوگ اس طرح اللہ رحمان کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو زمین پر نہایت نرم روی سے چلتے ہیں، یعنی خود بھی اطمینان اور سکون سے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکون اور طمانینت بخشتے ہیں۔ سورہ 31 آیت 17 18، سورہ 22 آیت 41۔ حتیٰ کہ جب ان کا واسطہ متعصب، تند مزاج، کم علم اور کم عقل لوگوں سے، یعنی جو جاہل ہوتے ہیں، ان سے پڑتا ہے تو وہ انہیں بھی مخاطب کرتے ہوئے امن اور سلامتی کی ہی دعوت دیتے ہیں، یعنی یہ دعوت کہ اچھے طریقوں، سلیقوں اور رویوں سے اس حالت میں داخل ہو جاؤ جس میں کوئی تلخ کشمکش نہیں، بس بے خوف اطمینان ہے۔ اور یہ لوگ دن کے کاموں سے فارغ ہو کر رات اس میں کاٹ دیتے ہیں، یعنی اس غور و فکر میں رات گزار دیتے ہیں کہ اپنے رب کی فرما برداری میں اس کے نظام کے قیام اور استحکام کے لیے اور کیا کرتے چلے جانا ہے۔ اور
یہ وہ لوگ ہیں جو اس ساری جد و جہد میں یہی التجا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دینا، کیونکہ بلا شبہ یہ عذاب وہ ہے جو غلط راستہ پر چلنے والے ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کے لیے ہو یا مستقل قیام کے لیے ہو، بہرحال وہ بہت ہی بری ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جب دولت کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح کہ نہ کہیں ضرورت سے زیادہ ضائع ہو جائے اور نہ ہی اس طرح کہ کوئی ضرورت رکی رہے، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت میں اس سے التجائیں نہیں کرتے، اور اللہ نے جس جان کو محترم قرار دے رکھا ہے وہ اس کو قتل نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ ایسا کرنا حق کے مطابق ہو، یعنی قانون عدل کے فیصلے کے مطابق ہو۔ نہ ہی یہ لوگ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو ان کے بدترین نتائج اس کے سامنے آ کر رہیں گے، اور قیامت کے روز اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ البتہ جو لوگ ان گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی واپس وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں جہاں وہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرتے، اور وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ کے احکام اور قوانین سچ ہیں، اور وہ ایسے کاموں کے لیے تگ و دو شروع کر دیتے ہیں جو سنورنے سنوارنے کے لیے ہوں، تو پھر اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو حسین نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ سورہ الفرقان آیت 71 سے 77 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص بھی توبہ کر لیتا ہے، یعنی غلط روش کو چھوڑ کر واپس درست راہ اختیار کر لیتا ہے اور سنورنے سنوارنے کے کام شروع کر دیتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے احکام اور قوانین کی جانب پلٹ آتا ہے، اور یوں پلٹ کر انہی کے مطابق زندگی گزار دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے رحمان کی غلامی اختیار کر رکھی ہے وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کبھی ان کا واسطہ انسانی وقار سے گری ہوئی حالت میں پڑ جائے تو وہ نہایت معزز اور احترام طریقے سے وہاں سے دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیات کی آگاہی دی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے لوگوں کی طرح گر نہیں پڑتے، بلکہ ان پر غور اور فکر کرتے ہیں۔ اور یہ ہیں وہ لوگ، یعنی مرد اور عورتیں، جو التجا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم جو ساتھی جوڑے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی، اور جو ہماری اولاد ہے تو ہمارے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب بنا دے، یعنی یہ اطمینان مسرت کا باعث ہو۔ اور اے پروردگار، جو غلط روش زندگی سے بچنا چاہتے ہوں تو ہمیں ان لوگوں کا امام بنا دے، یعنی ان کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا درست راہ پر چلتے رہنے کا صلہ یہ ہے کہ انہیں بلند منازل پر فائز کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے احکام اور قوانین کی پیروی میں سامنے آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ چنانچہ وہاں امن اور سلامتی کی زندگی بخش صدائیں ان کا استقبال کر رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جو کہ
ایسی آرام گاہ اور ایسا مقام ہے کہ جس کا حسن انسانی تصور سے باہر ہے۔ بہرحال اے رسول ان مخالفین سے کہہ دو کہ یہ ہے میری دعوت، اور اگر تم اس دعوت میں میرا ساتھ نہیں دیتے اور اگر تم اس سے دعا نہیں مانگتے تو میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر اس دعوت کو تم جھٹلا دیتے ہو تو وہ وقت دور نہیں کہ جب تمہیں لازمی طور پر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ الفرقان کی تمام 1 سے لے کر 77 تک آیات کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا گیا۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ مت ڈرو اور تم دونوں ہمارے احکام اور قوانین لے کر ان کی طرف جاؤ، اور یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم ایک ایک بات کو سنتے اور دیکھتے رہیں گے۔ بہرحال تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ بلا شبہ ہم تمام عالمین کی پرورش کرنے والے کے رسول ہیں اور تمہاری طرف پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ چنانچہ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں بچپن ہی سے اپنے درمیان رہ کر پالا نہیں ہے، اور اس طرح تم اپنی عمر کے کئی سال تک ہمارے درمیان ہی رہے اور پلے بڑے ہو، اور تم نے ہمارے احسانات کا بدلہ یوں دیا کہ اپنا وہ کام کر دیا کہ خود ہماری قوم کے ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا، اور تم تو ناشکر گزاروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا جب میں نے یہ کام کیا تو اس وقت میں بے خبروں میں سے تھا، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا، اس لیے یہ قتل میں نے دانستہ نہیں کیا تھا۔ سورہ الشعراء آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد یہاں سے میں اس لیے بھاگ گیا تھا کہ مقتول تمہاری قوم کا آدمی تھا، اس لیے میں ڈرتا تھا کہ تم انصاف سے نہیں بلکہ قومی تعصب سے کام لے کر میرے ذمے دانستہ قتل کرنے کا الزام دھر دو گے۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم سے یعنی نبوت سے سرفراز کیا، اور اس طرح میرا شمار رسولوں میں سے کر دیا گیا ہے، اور اب میں اسی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ بہرحال وہ آسودگیاں اور آسانیاں جن کا تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو کہ وہ تم نے اپنے محلات میں مجھے میری پرورش کے دوران فراہم کیں، تو کیا تم اس کا بدلہ چاہتے ہو کہ تم بنی اسرائیل پر اپنی غلامی طاری رکھو، اور یہ بھی سوچو کہ تم مجھ پر کیے گئے احسانات کو تو گن رہے ہو، مگر میری قوم پر کیے گئے اپنے مظالم کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہو۔ اس پر بات کا رخ موڑتے ہوئے فرعون نے کہا کہ جس رب کا تم پیغام لے کر آئے ہو وہ سارے عالمین کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی نشو و نما کر رہا ہے، اور اگر تمہیں اس کا یقین آ جائے کہ کائنات میں ہر شے کی پرورش وہی کر رہا ہے تو تم اسے بھی بآسانی سمجھ جاؤ گے کہ خود انسانوں کی پرورش بھی وہی کرتا ہے، اور تمہارا یہ دعویٰ کہ تم اپنی رعایا کے رب ہو بے بنیاد ہے۔ سورہ 43 آیت 51، سورہ 79 آیت 24۔ اس پر فرعون نے اپنے ارد گرد درباریوں پر نظر ڈالی اور ان سے کہا کیا تم نہیں سن رہے ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نے فرعون کی بات کو سنی کر کے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہا کہ وہ اللہ صرف کائنات کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی تھا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا آپ نے،
تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے وہ واقعی دیوانہ نکلا۔ موسیٰ نے اس کی باتوں پر پھر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی پرورش کرنے والا ہے، اور اگر تم ذرا بھی عقل سے کام لو تو یہ بات آسانی سے تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب فرعون سے نہ رہا گیا۔ اس نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا کہ میری مملکت میں رہتے ہوئے اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا، خواہ وہ تمہارا رب ہی کیوں نہ ہو، تو یہ کھلی ہوئی بغاوت ہوگی جس کی پاداش میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنے دعوے کی تائید میں کوئی کھلی معجزاتی شے تمہارے پاس لے آؤں تو کیا پھر بھی مجھے قید کر دو گے؟ سورہ الشعراء آیت 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو ضرور ایسی کھلی کھلی شے لا کر دکھاؤ۔ اس پر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ یکا یک ایک صاف صاف اژدہا بن گیا، اور اس کے بعد موسیٰ نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے انڈے کی طرح سفید چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون نے اپنے دربار میں ارد گرد بیٹھے سرداروں سے کہا کہ یہ شخص بلا شبہ بہت زیادہ علم رکھنے والا جادوگر ہے، اور اس کا ارادہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہاں اپنی حکومت قائم کر لے اور تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ ایسے میں یہ بتاؤ کہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دی جائے اور اس دوران شہروں میں ہرکارے بھیج دیے جائیں جو جادوگروں کو اکٹھا کریں، اور وہ تمام ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ملک کے بڑے بڑے جادوگر ایک جانے پہچانے دن کو وقت مقررہ پر مقابلے کے لیے جمع کر لیے گئے، اور اس کے علاوہ عوام الناس سے بھی کہہ دیا گیا کہ وہ بھی جمع ہو جائیں، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں، نہ کہ اس دین کی جس کے بارے میں موسیٰ کہہ رہا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہمیں واقعی کچھ انعام بھی دیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہارے لیے سب سے بڑا انعام تو یہ ہوگا کہ تم بلا شبہ اس وقت میرے قریبی لوگوں میں شمار ہونے لگو گے۔ مقابلہ شروع ہوا اور موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو جادو بھی تم ڈالنے والے ہو اسے ڈالو تاکہ پتہ چلے کہ تم کیا پیش کرنے والے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں سامنے پھینک دیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، ہم آج ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ اس پر موسیٰ نے اپنا عصا سامنے پھینک دیا جو یکا یک ان پرفریب کرشموں کو نگلتا چلا گیا۔ بہرحال موسیٰ کی جانب سے یہ اس قدر واضح معجزہ تھا کہ جادوگروں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ کہہ اٹھے کہ ہم ایمان لائے اس اللہ پر جو سارے عالمین کا رب ہے، اور ہم اسی رب کو تسلیم کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اور فرعون جادوگروں کی شکست پر پہلے ہی غصے میں تھا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان بھی لے آئے ہیں تو وہ انتہائی غصے کے عالم میں بولا کہ تم میری اجازت سے پہلے ہی ان کے رب پر ایمان لے آئے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، لہٰذا تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری اس حرکت کی سزا کیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کی غیظ و غضب سے بھری آواز کو دل کے پورے سکون اور اطمینان سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ تم جو جی میں آئے کرو، اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا،
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے اور تم بھی اس کے گواہ رہنا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ رب ہمیں ہماری خطاؤں کے برے اثرات سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لیے رکھے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل جاؤ، مگر اتنا یاد رکھو کہ فرعون ضرور تمہارا تعاقب کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا اور فرعون نے شہروں میں ہرکارے دوڑا دیے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور اعلان کر دیں کہ بنی اسرائیل واقعی ایک چھوٹی سی جماعت کے لوگ ہیں، اور یہ کہ انہوں نے حقیقتاً ہمارے غیظ و غضب کو للکارا ہے، اس لیے کوئی انہیں پناہ نہ دے، اور جو کوئی ان کی خبر پائے وہ ہمیں اطلاع دے۔ اور یاد رکھو کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مسلح لشکر ہیں، ہم انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ بہرحال ادھر فرعون کی طرف سے یہ اعلانات کیے جا رہے تھے، ادھر اللہ کا سزا دینے والا قانون اعلان کر رہا تھا کہ سب سننے والے سن لیں کہ فرعون اور اس کے سرداروں کو ہم نے ان کے باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا ہے اور انہیں ان کے خزانوں اور بہترین مقامات سے محروم کر دیا ہے، اور اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے، اور سورج نکلتے ہی انہوں نے یعنی اہل فرعون نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ سورہ الشعراء آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جب فریقین نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم یقیناً پھنس کر رہ گئے ہیں، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں مصر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا وہ رب بلا شبہ اب بھی میرے ساتھ ہے، لہٰذا وہ مجھے ضرور کوئی ایسا راستہ دکھائے گا جس سے ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ نے ایسے ہی کیا تو سمندر وہاں سے پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ علیحدہ علیحدہ ہو کر 2 عظیم الشان پہاڑوں کی طرح ہو گیا، اور اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ یوں ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، مگر دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اس واقعہ میں بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں اور سبق سیکھنے والے ہیں، حق اور باطل کی کشمکش کے انجام کی واضح نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور کہہ دیتے ہیں کہ ایسے واقعات اول تو رونما نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو محض اتفاقی طور پر رونما ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لا محدود قوتوں کا مالک ہے اور اس کا کوئی مخالف اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، مگر وہ سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح اے رسول انہیں ابراہیم کی داستان بھی سناؤ کہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی غلامی کرتے ہو۔ سورہ الشعراء آیت 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی غلامی کرتے ہیں اور ہم ان کے پاس انہی کی غلامی پر جم کر بیٹھے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ یا کیا ان میں اتنی قوت ہے کہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکیں؟ انہوں نے کہا ہمیں ان باتوں کا تو پتہ نہیں، نہ ہی ہم اس بحث میں پڑنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ان کی غلامی کرتے دیکھا تھا، اس لیے ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ تم جن کی غلامی کرتے آ رہے ہو تو ان کی حقیقت کیا ہے؟
اور آپ اور آپ سے پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی یہی غلامی کرتے آ رہے ہیں، تو کبھی سوچا کہ آخر ان بتوں کی حقیقت کیا ہے؟ بہرحال آپ انہیں جو کچھ سمجھتے ہو سمجھتے رہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں انہیں بلا شبہ اپنا دشمن سمجھتا ہوں، مگر میں غلامی کرتا ہوں صرف اس اللہ کی جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے مجھے درست توازن اور تناسب میں وجود پذیر کر رکھا ہے، اور یہ وہی ہے جو صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور تم یہ جو سمجھتے ہو کہ ان بتوں میں کوئی رزق دینے والا ہے اور کوئی شفا دینے والا ہے، تو یہ سب تمہاری توہم پرستیاں ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی اللہ ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر زندگی عطا کر دے گا، اور اسی اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ یوم الدین کو، یعنی جس دن کسی انسان کا کسی انسان پر اختیار نہیں اور صرف اللہ کا اختیار ہوگا، اور نازل کردہ نظام زندگی کے پیمانے کے مطابق اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو وہ میری خطائیں معاف کر کے مجھے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ سورہ 82 آیت 17، 18، 19۔ اور میری دعا ہے کہ اے میرے رب، مجھے ایسی دانش عطا کر جو حقائق کی باریکیوں کو سمجھ کر صحیح اور غلط کے درمیان اٹل فیصلے کرنے والی ہو، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا جو سنورنے سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہنے والے ہوں، اور اس سنورنے سنوارنے کی جد و جہد میں مجھ سے ایسے اعلیٰ کام سرزد ہوں کہ آنے والی نسلیں میرا ذکر ایک سچے غمخوار کی حیثیت سے کیا کریں۔ اور اے میرے رب، مجھے ایسی جنت کا وارث بنا دینا جو نعمتوں سے بھری ہو، یعنی جو خوشگواریوں اور سرفرازیوں کی ابدی مسرتوں سے لبریز ہو۔ اور اے میرے رب، بلا شبہ میرا باپ غلط راہ پر چلنے والوں میں سے ہے، اسے درست راہ پر لا دے تاکہ وہ تباہیوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور اے میرے رب، جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کر دینا، کیونکہ یہ وہ دن ہوگا جب کسی کا مال یا اولاد کچھ کام نہ آ سکے گی۔ مگر ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، یہ بھی یاد رکھو کہ یہ دعا اور التجا صرف اسی کے کام آ سکے گی جو اللہ کے پاس ایسا قلب لے کر آئے گا جو اللہ کے احکام اور قوانین کے سامنے جھکا رہا ہوگا۔ لہٰذا جنت بھی انہی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی جو تباہ کن نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہے ہوں گے۔ سورہ الشعراء آیت 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جہنم کو ان لوگوں کے سامنے نمودار کر دیا جائے گا جو اللہ کے احکام اور قوانین سے سرکشی برت کر غلط راستے اختیار کر لینے والے ہوں گے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر غلامی اور پرستش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے سوا جن کی غلامی اور پرستش کرتے تھے، اب پوچھو ان سے کہ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تمہاری مدد کرنا تو ایک طرف، کیا وہ خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جس دن اعمال کی جواب دہی ہوگی تو اس دن وہ جن کی اللہ کو چھوڑ کر غلامی اور پرستش کی جاتی رہی اور وہ جو ان کی غلامی اور پرستش کرتے رہے، ان سب کو اس گمراہی کی پاداش میں جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ جنہوں نے ابلیس کے طریقے اختیار کر رکھے ہوں گے، ایسے سارے کے سارے ابلیس کے لشکر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور منظر یہ ہوگا کہ جہنم میں وہ ایک دوسرے کو شدید طور پر برا کہہ رہے ہوں گے اور جھگڑ رہے ہوں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی اور پرستش کرنے والے اپنے
ان رہنماؤں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم جو تمہارے پیچھے لگ گئے تو بلا شبہ ہم نے صاف طور پر بڑا ہی برا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور ہماری اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ اس وقت ہم نے تمہیں سارے عالمین کی نشو و نما کرنے والے اللہ کے برابر درجہ دے رکھا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سخت مجرم ہو کیونکہ تم نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ تم نے غلط طاقت سے اپنے آپ کو اس قدر با اختیار ظاہر کر رکھا تھا کہ ہم نے خوف زدہ ہو کر تمہیں اپنا رازق اور مالک تسلیم کر لیا ہوا تھا۔ مگر آج پتہ چلا کہ تم جو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں ہر مصیبت سے بچا لیں گے تو وہ کس قدر غلط تھا، کیونکہ اب کوئی ایسا نہیں جو اس مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ سورہ الشعراء آیت 101 سے 110 کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا کوئی سچا غمخوار دوست نہیں جو آگے بڑھ کر ہماری مدد کرے، لیکن کاش ہم اگر ایک بار کہیں پھر اس زندگی کی طرف لوٹ سکتے تو مومنوں میں سے بن کر دکھاتے۔ بہرحال ابراہیم کی اس داستان میں جو غور و فکر کرنے والے ہیں اور سبق سیکھنے والے ہیں ان کے لیے بلا شبہ بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور قوم ابراہیم کی طرح کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے غلط طریقوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح قوم نوح کی بھی داستان ہے جس نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یاد کرو اس واقعہ کو جو یوں ہے کہ خود ان کے بھائی بندوں میں سے نوح کو رسول کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اور اگر بچنا چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی مجھے اللہ نے تمہاری طرف امن اور سلامتی کا پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا اگر تم تباہیوں سے بچ کر سلامتی میں رہنا چاہتے ہو تو جس طرح میں کرتا ہوں ویسے ہی تم اللہ کے احکام اور قوانین کو اختیار کر لو، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میں تم سے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ اس کا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تباہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے احکام و قوانین سے اسی طرح چمٹ جاؤ جیسا کہ میں عمل کر رہا ہوں۔ سورہ الشعراء آیت 111 سے 120 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے نوح سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہم تمہاری باتوں کو تسلیم کر کے تمہاری پیروی کرنے لگ جائیں اور اس طرح تمہیں اپنا رہنما مان لیں؟ حالانکہ تمہاری پیروی تو انہوں نے اختیار کی ہے جو نہایت پست اور ادنا درجے کے لوگ ہیں، اور تم ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم جیسے بڑے لوگ بھی تمہاری اطاعت کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ نوح نے کہا یہ تمہارا تباہ کن طریقہ ہے کہ تم نے انسانوں کے بے معنی درجے بنا رکھے ہیں۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پیغام کو تسلیم کر کے جو میری پیروی کرنے لگے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے کام کاج اور پیشے کیا ہیں، اور اگر تم شعور رکھتے ہو تو اس حقیقت کو سمجھو کہ ان کا حساب صرف میرے رب کے پاس ہے کہ اصل میں کون بڑے درجے کا ہے اور کون چھوٹے درجے کا ادنا یا پست ہے۔ سورہ 4 آیت 32، سورہ 6 آیت 165، سورہ 17 آیت 21۔ چنانچہ اس لیے تمہاری خاطر میں ان کو جنہوں نے نازل کردہ احکام اور قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے امن اور بے خوفی کی راہ اختیار کر لی ہے اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔
بہرحال میرا فرض سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ میں تمہیں تمہاری غلط راہ کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دوں، سو میں نے کر دیا اور نہایت واضح انداز سے کر دیا۔ اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ سورہ 18 آیت 29۔ انہوں نے کہا تم ان ادنا درجہ کے لوگوں کو برابری کی تعلیم دے کر فساد برپا کر رہے ہو۔ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو اے نوح یاد رکھو کہ ہم ضرور تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے۔ اس پر نوح نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، یہ میری قوم تو میری ہر بات کو جھٹلاتی جا رہی ہے، لہٰذا تو ان کے اور میرے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ان ساتھیوں کو جو نازل کردہ احکام اور قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے امن اور بے خوفی کی راہ اختیار کر چکے ہیں، ان کی دست درازیوں سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد جو باقی لوگ تھے انہیں ہم نے ان کی ضد، تکبر، نخوت اور حماقت کی وجہ سے غرق کر دیا۔ سورہ الشعراء آیت 121 سے 130 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ قوم نوح کے اس واقعہ میں بھی ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے یقیناً سیکھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس میں بہت سے حقائق ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو نازل کردہ احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ مگر انسانوں کے اس طرح کے رویہ سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اے رسول، بلا شبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اسی لیے وہ سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا کہ وہ بھی سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح قوم عاد کے لوگ بھی ہمارے رسولوں کے پیغامات کو جھٹلاتے رہے، اور آخر کار جب ہود نے جو ان کے بھائی بندوں میں سے تھا ان سے کہا کہ کیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں، اور اگر بچنا چاہتے ہو تو سن لو کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے تمہارے لیے ایسی آگاہی کا پیغام دے کر بھیجا ہے جو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن اور سلامتی کا ضامن ہوگا۔ لہٰذا تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین سے چمٹ جاؤ اور میری پیروی کرو، یعنی جیسے میں کہتا ہوں کرتے جاؤ۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، البتہ میرا اجر صرف اس اللہ پر ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ اور تم لوگوں نے یہ کیا طریقے اختیار کر رکھے ہیں کہ ہر اونچے مقام پر بلا ضرورت یادگار تعمیر کر دیتے ہو؟ ان سے بھلا انسانوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی عمارت بنانی ہے تو ایسی بناؤ جو کسی کے کام آ سکے۔ اور تم یہ مضبوط شاندار کاریگریوں والے محل کس لیے بناتے ہو؟ کیا یہ سوچ کر بناتے ہو کہ شاید تم ان میں ہمیشہ رہو گے؟ اور پھر اس قدر ظلم اور تکبر اختیار کر لیتے ہو کہ جب تم کمزوروں اور بے سہاروں کو اپنی گرفت میں لیتے ہو تو انہیں ایسا جکڑتے ہو کہ وہ تمہارے جبر سے نکل نہیں سکتے۔ سورہ الشعراء آیت 131 سے 140 کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خوفناک نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین پر اس طرح عمل کرتے جاؤ جیسے کہ میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی سے بچو جس نے یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے تمہیں عقل و شعور عطا کر کے تمہاری مدد کر رکھی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے تمہیں مویشی یعنی زندگی کی نشو و نما کا سامان عطا کر کے اور اولاد عطا کر کے تمہاری مدد کی تاکہ تمہاری زندگی میں حسن اور توانائی قائم رہے۔ اور یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں باغات اور پانیوں کے شیریں چشمے عطا کیے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو غلط طریقے تم نے اپنا رکھے ہیں ان کی پاداش میں مجھے اندیشہ ہے کہ تم عذاب یوم عظیم کی گرفت میں آ جاؤ گے، یعنی ایسے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے جو طویل مدت کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں، تم چاہے ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، ہمارے لیے برابر ہے، کیونکہ ہم تمہاری واعظ اور نصیحت سے قائل نہیں ہو سکتے۔ اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف پہلے لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور آپ ہمارے بارے میں کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جن پر کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے ہود کی ایک ایک بات کو غلط بتایا اور جھوٹ ٹھہرایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا تحقیق کرنے والوں کے لیے اس داستان میں بہت سے حقائق ہیں جن سے وہ بہت کچھ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان میں اکثر ایسے تھے جو نازل کردہ احکام اور قوانین کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ بلا شبہ تمہارا رب لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اور وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بھی سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ سورہ الشعراء آیت 141 سے آیت 150 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ چنانچہ پھر ان کے بھائی بندوں میں سے صالح ان کی طرف آیا، اور یاد کرو جب اس نے ان سے کہا تھا کہ تم غلط روش کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو سن لو کہ میں بلا شبہ تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایسی آگاہی لے کر آیا ہوں جو دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی امن اور سلامتی کی ضامن ہے۔ لہٰذا تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین کو اختیار کر لو اور میری پیروی کرو، یعنی جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کیونکہ میرا اجر اس اللہ کے ذمے ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ اور ذرا سوچو کہ اگر اسی غلط راہ پر چلتے رہے تو کیا تم زندگی کی ان آسائشوں اور فراوانیوں میں جو تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں امن اور چین سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یعنی ان لہلہاتے باغات میں اور شفاف پانیوں کے چشموں میں، اور ان کھیتوں میں اور نخلستانوں میں جہاں درختوں پر پھلوں کے نرم اور خوشگوار خوشے طے بطے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور ان کلا نما گھروں میں جنہیں تم مضبوطی اور حفاظت کی غرض سے پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے خوش ہو کر بناتے ہو اور تکبر سے اتراتے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہو۔ لیکن میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کر لو اور میری پیروی کرتے جاؤ، یعنی جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ سورہ الشعراء آیت 151 سے 160 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور مت ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلو اور ان کا حکم مانو جو اللہ کی طے شدہ حدوں سے تجاوز کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن اور توازن کو بگاڑ دیتے ہیں اور سنوارنے کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے کہا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تم ایسے لوگوں میں سے ہو جو جادو کے زیر اثر ہوتے ہیں اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تم کچھ اور نہیں بس ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہو، اس لیے تم اللہ کے رسول کس طرح ہو سکتے ہو؟ بہرحال اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو پھر کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش کرو کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ اس پر صالح نے کہا کہ اگر نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ ایک اونٹنی ہے۔ جہاں سے تم پانی لیتے ہو وہاں ایک مقررہ دن
اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم نے زندگی کی نشو و نما کے ان ذرائع پر قبضہ کر رکھا ہے اور کمزور لوگوں اور ان کے مویشیوں کو ترساتے رہتے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک تم ان غلط طریقوں کو چھوڑ کر عدل اور انصاف اور برابری کی طرف آتے ہو، کیونکہ اونٹنی کا بے دھڑک جا کر پانی پینا ثابت کر دے گا کہ تم اونچ نیچ والے طریقے سے باہر آ گئے ہو۔ اور میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس پر مت کسی بری نیت سے ہاتھ ڈالنا، ورنہ تم ایک ایسے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے جو بڑی مدت تک قائم رہے گا۔ انہوں نے اس وقت تو بات مان لی، لیکن اپنے وعدے پر قائم نہ رہے، چنانچہ انہوں نے اس کی نسیں کاٹ دیں، یعنی انہوں نے اونٹنی کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ مر گئی۔ مارنے کو تو انہوں نے اسے مار دیا، لیکن بعد میں وہ ندامت میں مبتلا ہو کر رہ گئے کہ اگر صالح کی بات سچی نکلی تو پھر کیا ہوگا۔ پھر وہی ہوا جو صالح کہتا تھا، چنانچہ انہیں تباہی نے اپنی گرفت میں آ لیا۔ بہرحال تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس واقعہ میں سبق سکھانے والی آگاہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں اکثر ایسے ہیں جو اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جو قوم بھی اپنے کمزوروں اور بے سہاروں کو زندگی کے نشو و نما کے سامان سے محروم رکھے گی، وہ آخر کار تباہی کی گرفت میں آ جائے گی۔ لیکن نہ ماننے والوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ البتہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ رسول جو پیغام دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور اس پیغام کی خلاف ورزی کا وہ انجام نہیں نکل سکتا جو وہ کہتے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 161 سے 170 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب آخر کار ان کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے لوط آیا تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں، کیونکہ اسے حقیقت جانو کہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی میں تمہاری طرف اللہ کے وہ احکام اور قوانین لے کر آیا ہوں جو تمہارے لیے امن اور سلامتی کے ضامن ہے۔ لہٰذا ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کر کے تباہ کن نتائج سے محفوظ ہو جاؤ اور اس کے لیے میری پیروی کرو، یعنی جو میں کہتا ہوں تم ویسے ہی کرتے جاؤ۔ اور میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ صرف اس رب کے ذمہ ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے جنسی تسکین کے لیے دنیا جہان سے الگ طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تم اس سلسلے میں مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے تم ساتھی جوڑوں میں سے یعنی شوہروں اور بیویوں میں سے تخلیق کر رکھا ہے، مردوں کے پاس جاتے ہو، تو یہ تمہاری قوم انتہائی طور پر اللہ کی طے شدہ حد کو توڑ کر اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہاری بات سنتے سنتے تنگ آ گئے ہیں، اب اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تم بھی ان میں شامل کر دیے جاؤ گے جنہیں ہم نے اپنی بستی سے نکال باہر کیا ہوا ہے۔ لوط نے کہا، تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو اور جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو، مگر میں بلا شبہ ان میں سے ہوں جو تمہارے اس فعل سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس تباہی سے بچا لینا جو اس عمل کے نتیجے میں ان پر آئے گی جو وہ کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، یعنی انہیں وہاں سے بحفاظت نکال لیا۔ سورہ الشعراء آیت 171 سے 180 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ سوائے ایک بڑھیا کے یعنی لوط کی بیوی کے جو ان لوگوں کی ساتھی تھی جو پیچھے رہ کر تباہ ہو جانے والے تھے۔
چنانچہ ہم نے ان سب کو جو اس طرح پیچھے رہ گئے تھے تباہ کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا ڈالی، اور کس قدر تباہ کن بارش تھی یہ جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں پہلے سے تنبیہ کر دی گئی تھی کہ اگر تم نے لوط کی بات نہ مانی تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس واقعہ میں بھی بلا شبہ سبق سکھانے والی آگاہی ہے، لیکن انسانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو قوم اللہ کی طے شدہ جنسی حدوں کو توڑتی چلی جاتی ہے وہ نتیجے کے طور پر ایسی تباہی کی گرفت میں آ جاتی ہے جو ان خلاف ورزیوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس سچائی کو تسلیم نہیں کریں گے تو اللہ کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ البتہ تحقیق کرنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بھی سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح ایکا کے رہنے والے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، یعنی ایکا کے رہنے والے بھی یہ کہتے تھے کہ رسول جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اس کی خلاف ورزی کے وہ تباہ کن نتائج نہیں نکل سکتے جس کی وہ آگاہی دے رہے ہیں۔ جب آخر کار شعیب ان کی طرف آیا اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنی غلط روش کو چھوڑ کر تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ اسے جان لو کہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی میں اللہ کے وہ احکام اور قوانین لے کر آیا ہوں جو امن اور سلامتی کی ضمانت دینے والے ہیں۔ لہٰذا ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کر کے تباہ کن نتائج سے محفوظ ہو جاؤ، اور اس کے لیے میری پیروی کرو، یعنی جو میں کہتا ہوں تم کرتے جاؤ، اور میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ صرف اس رب کے ذمہ ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 181 سے 190 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بے انصاف ہو، اس لیے میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم ناپ تول کے پیمانے درست اور بے نقص رکھا کرو، اور ان کے مطابق پورا ناپ تول کیا کرو، اور مت ان میں شامل ہو جاؤ جو دوسروں کو نقصان دینے والے ہیں۔ اور پیمانوں کے بارے میں یہ قانون یاد رکھو کہ اس سلسلے میں یوں رویہ اختیار کرو کہ جیسے ترازو کے ساتھ وزن کر رہے ہو تو اسے بالکل درست، بے خطا اور توازن کے مطابق سیدھی رکھو۔ لہٰذا انسانوں کو ان کی چیزوں میں مت گھاٹا دو، اور زمین میں امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو مت بگاڑتے پھرو۔ اور اس تباہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلی قوموں کو بھی۔ لہٰذا زندگی کی نشو و نما کا سامان اس نے سب کے لیے نازل کر رکھا ہے، اس لیے مت ایک دوسرے کو ناپ تول میں گھاٹا دو۔ انہوں نے کہا ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو جو جادو کے زیر اثر فریب میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان سے باتیں کرتا ہے، اور تم صرف ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو، اس لیے تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ لہٰذا ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ان میں سے ہو جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہماری اس روش کے نتیجے میں ہم پر تباہی آنے والی ہے تو تم آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ شعیب نے کہا کہ میں تم پر آسمانی آفت کیا گراؤں گا؟ میرا رب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور تمہارے یہ اعمال تم پر کس قسم کی تباہی لائیں گے۔ بہرحال وہ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے رہے اور ناپ تول کے پیمانوں کا غلط استعمال کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسے دن کے عذاب کی گرفت میں آ گئے جو ان پر چھتری کی طرح چھا گیا، کیونکہ انہوں نے آسمانی آفت کا ہی عذاب مانگا تھا۔ البتہ اس عذاب کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ اس عذاب کی تباہی کی طرز کیا، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ چنانچہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ
اس سرگزشت میں بھی سبق سکھانے والی آگاہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں اکثر ایسے ہیں جو اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کر کے بے انصافی اور زیادتی قائم رکھنے کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 191 سے 200 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن نہ ماننے والوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، البتہ تحقیق کرنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بھی سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ بہرحال رشد و ہدایت کی خاطر بعض گزری ہوئی قوموں کی سبق سکھانے والی آگاہی بھری داستانیں قرآن میں دی گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن عالمین کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے ہر جہان کی ہر شے علم دینے والی ہے جس کی وہ نشو و نما کر رہا ہے، اور یہ قرآن اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور روح الامین اس کے ساتھ نازل ہوتا ہے، اور روح الامین اس کے ساتھ نازل ہوتا ہے، یعنی جبرائیل اس قرآن کی آیات کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ سورہ 2 آیت 97۔ اور وہ قطعی طور پر اپنی طرف سے اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا امانت دار یعنی امین ہے۔ اور وہ سلسلہ وار قرآن کی یہ آیات اے محمد تمہارے قلب پر اتار دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سابقہ رسولوں کی طرح انسانوں کو یہ آگاہی دے دو کہ نازل کردہ احکام اور قوانین سے سرکشی کرتے رہنے کے تباہ کن نتائج نکل کر رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کو ایسی واضح، صاف اور نکھری ہوئی زبان میں نازل کیا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تضاد، الجھاؤ اور ابہام نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعلیم اصولاً وہی ہے جو پہلے رسولوں کے صحیفوں میں تھی، اور وہ لوگ جو کسی نشانی یعنی کسی معجزہ کا تقاضا کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ قرآن ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے بنی اسرائیل یا یہودیوں کے علماء تو جانتے ہیں کہ قرآن جو آگاہی دے رہا ہے یہ اصولاً وہی ہے جو رسولوں پر ہی نازل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا، اور وہ جن کی زبان ہی عربی تھی وہ تو سمجھ سکتے تھے کہ قرآن کا کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، مگر نہ ماننے والے نہ ماننے کے کئی طریقے اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے، یعنی ایسا شخص جو عربی نہ ہوتا، اور اگر یہ قرآن اس پر نازل کر دیا جاتا اور پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا، تو وہ پھر بھی اس کی سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے، اور یوں وہ لوگ جو مجرم ہیں ان کے دلوں میں انکار داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ مجرم بنتا ہی وہ ہے جو درست راہ کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے سے انکار کیے رکھتا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 201 سے 210 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے مجرم لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے الم انگیز عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ عذاب ان پر اچانک اس طرح آ جائے گا کہ انہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ پھر اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جائے گی کہ ہم نازل کردہ احکام اور قوانین کی سچائیوں کو اختیار کر سکیں؟ لیکن کیا اس کے باوجود کہ یہ آگاہی جو انہیں دے دی گئی ہے، پھر بھی وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ حالانکہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں سال ہا سال تک سامان زندگی فائدہ اٹھانے کے لیے مہیا کرتے رہیں، اور پھر ان پر وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا، تو وہ سامان زندگی ان کے کیا کام آ سکے گا جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے، کیونکہ وہ ان کی نجات کا باعث نہیں بن سکے گا، بلکہ عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے تو صرف نازل کردہ احکام و قوانین کو اختیار کرنا ضروری تھا۔ اور اسی وجہ سے ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے
جب تک کہ وہاں نازل کردہ احکام اور قوانین سے سرکشی کرتے رہنے کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنے والے نہ آ چکے ہوں۔ کیونکہ یہ تو بڑی زیادتی ہوتی کہ کسی قوم کو بغیر آگاہ کیے اور بغیر اصلاح حال کا موقع دیے یوں ہی تباہ کر دیا جاتا۔ لہٰذا اس سلسلے میں یہ ہے وہ آگاہی جس سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک بار پھر ذہن نشین کر لو کہ یہ قرآن اللہ نے روح الامین یعنی جبرائیل امین کے ذریعے محمد کے قلب پر نازل کیا۔ سورہ 26 آیت 193، سورہ 26 آیت 194، سورہ 2 آیت 97۔ اور اسے شیطانوں کے ذریعے نازل نہیں کیا گیا کہ انسان تضادات اور اندھیروں میں الجھ کر رہ جاتا۔ سورہ الشعراء آیت 211 سے آیت 220 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان تو شر کے علم بردار ہیں، جبکہ قرآن روشنی اور خیر کا سرچشمہ ہے۔ سورہ 14 آیت 1۔ اس لیے شیطانوں کو یہ سجتا ہی نہیں اور نہ ہی وہ اس کی اطاعت رکھتے ہیں کہ قرآن ان کے ذریعے نازل کیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں قرآن کی سماعت تک سے دور کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اے رسول، نو انسان کو بتلا دو کہ تم اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سے نہ دعائیں مانگو اور نہ اس کی غلامی اور پرستش کرو، ورنہ تم ان میں شامل کر لیے جاؤ گے جو عذاب کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ اور اس دعوت کا آغاز ان سے کرو جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہیں، تاکہ وہ آگاہ ہو جائیں کہ نازل کردہ احکام اور قوانین سے سرکشی کی وجہ سے کس قدر خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایمان لانے والوں میں سے اے رسول جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کر لیں تو ان کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آؤ۔ اس کے برعکس جو لوگ تمہاری دعوت سے سرکشی اختیار کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تم تک اللہ کی بات پہنچا دی۔ اس کے بعد تم جو کچھ کرو گے تو بلا شبہ اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوگی۔ اور اے رسول تم اس پیغام کو نو انسان تک پہنچاتے جاؤ، اور اس کے بعد اپنا بھروسہ اس اللہ پر کر لو جس کی قوتیں لامحدود ہیں، اور جو سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اور یہ وہ اللہ ہے جو تمہاری ساری جد و جہد پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یہاں تک کہ جب تم اٹھتے ہو تو وہ اسے بھی دیکھتا ہے، اور جب تم اپنے ان اہل ایمان میں چلتے پھرتے ہو جنہوں نے اللہ کے احکام اور قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر رکھا ہے، تو یہ بھی اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 221 سے 227 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ شیطان قرآن لے کر نازل نہیں ہو سکتے، بلکہ انہیں اس کے سننے تک سے محروم کر دیا گیا ہے۔ سورہ 26 آیت 210 اور سورہ 26 آیت 212۔ تو پھر اے نو انسان، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ شیطان ہر اس پر نازل ہوتے ہیں جو صحیح اور درست کو جان بوجھ کر اس طرح پھیر دینے کا گناہ کرے کہ وہ نقصان دہ ہو کر رہ جائے۔ اور یہ ان پر بھی نازل ہوتے ہیں جو برائی پھیلانے اور بہتان لگانے کی غرض سے سنی سنائی باتوں کو ایک دوسرے کے دماغوں میں ڈالتے رہتے ہیں، حالانکہ ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایسے سب لوگ جن کا مقصد نوع انسان کو فریب دینا ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر عالم بالا سے حقائق نازل ہوتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ان پر شیطان ہی نازل ہوتے ہیں۔ سورہ 26 آیت 222۔ اور جہاں تک تعلق ہے شاعروں کا،
تو ان کے پیچھے چلنے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ درست راہ کو گم کر دینے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ حقائق کا سامنا کرنے کی بجائے غیر حقیقی تصورات میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ باقی رہے خود شاعر جو سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کی حالت اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جس کی پیاس بجھنے نہ پائے، اور اس کی وجہ سے وہ وادیوں اور بیابانوں میں مارا مارا پھرے، یعنی علم کی پیاس کی تسکین بے مقصد تصورات اور جذبات سے نہیں بلکہ صرف مثبت حقائق سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور ان کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں قول اور عمل کا تضاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، لہٰذا رسول پر نازل کردہ احکام و قوانین پر مبنی کلام شاعری کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو خود اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ بے مقصد اور غیر حقیقی کلام تو رسول کے شایان شان ہی نہیں ہوتا۔ سورہ 36 آیت 69۔ البتہ شاعروں میں وہ لوگ جنہوں نے دیگر اہل ایمان کی طرح نازل کردہ احکام اور قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے امن اور بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہے، اور وہ انسانوں کو غلط راستوں سے نکال کر درست راہوں پر ڈالنے والے سنوارنے کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کے احکام اور قوانین کی زیادہ سے زیادہ آگاہی دیتے رہتے ہیں، اور جب ان کے حقوق سے انکار کر کے ان کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی کی جاتی ہے، اور وہ عدل و انصاف سے مدد لیتے ہیں، یعنی انصاف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں جس میں ظلم اور زیادتی کرنے والے بدلگام نہ پھرتے رہیں، کیونکہ ایسے نظام میں وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں بہت جلد جان جاتے ہیں کہ انہیں ان کی غلط روش سے لوٹا کر کس انقلاب کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ ہے فرق شاعروں میں، ایک وہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو دین پر چل رہے ہوتے ہیں۔ سورہ الشعراء کی 1 سے لے کر 227 تک تمام آیات کا ترجمہ مکمل پیش کر دیا گیا۔ ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ، قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چیپٹر 27، سورہ 27، سورہ النمل یعنی چیونٹیاں، دا آنٹس۔ اس سورہ کی 93 آیات ہیں، اور تمام آیات کا ترجمہ 10 آیات کر کے پڑھا جائے گا، اور تمام ترجمے میں جتنے بریکٹس ہیں وہ ساتھ ہی پڑھ دیے جائیں گے۔ بریکٹس اس لیے ہیں تاکہ جہاں جہاں پر وہ بریکٹ ہے وہاں پہ ترجمہ مزید قابل فہم اور آسان ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 سے 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ توسین، توئیں یعنی المقصد، یعنی وہ اللہ جس نے مکمل انصاف کے ساتھ حقوق اور واجبات کے صحیح پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ سین یعنی سمیع، یعنی اللہ وہ جو ہمیشہ ہر وقت اور ہر جگہ سب کچھ سننے والا ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے کہ یہ آیات یعنی یہ سچائیاں اور احکام اور قوانین قرآن کے ہیں، جو کہ کتاب مبین ہے، یعنی جو ایک واضح ضابطۂ حیات ہے،
اور کتاب مبین قرآن کی یہ آیات صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور اہل ایمان کو یعنی ان لوگوں کو جو نازل کرتا سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن میں یعنی اطمینان اور بے خوفی کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ انہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ ان احکام اور قوانین پر چلتے رہنے کے نتائج حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری انہی اہل ایمان کے لیے ہے جو صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا کسی شک میں نہ رہنا کہ ان اہل ایمان کے برعکس جو لوگ آخرت کی زندگی کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور اسی مادی زندگی کو اول اور آخر سمجھ کر مادی فائدوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ اسی خود فریبی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو جواب دہی پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے غلط روش زندگی پر چلتے چلے جاتے ہیں، جو ان کے لیے ایک برا عذاب بن کر رہ جاتی ہے، اور پھر وہ آخرت میں بھی سخت نقصان میں رہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نوع انسان کو اسی نقصان اور تباہی سے بچانے کے لیے تجھے یا رسول یہ قرآن دیا گیا ہے، اور یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اور جو ہر چیز کے بارے میں لامحدود علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ غلط راستے پر چلنے کا انجام تباہی ہوتا ہے، تو اسے مزید سمجھنے کے لیے ایک بار پھر موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کا تجزیہ وہاں سے شروع کرو جب ایک تاریک رات میں موسیٰ اور اس کے ساتھی ایک پہاڑ کے دامن میں تھے اور رات کی تاریکی میں راستے کا پتہ اور نشان نہیں ملتا تھا اور سردی بھی تھی۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے دور ایک آگ دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور میں ابھی تمہارے پاس راستے کا پتہ و نشانی کی کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم لوگ اسے تاپ سکو اور اس طرح رات بسر ہو جائے۔ سورہ 28 آیت 29۔ پھر جب موسیٰ اس آگ کے پاس آیا تو اسے ایک آواز سنائی دی، جو آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے اسے کثرت سے سامان نشو و نما اور ثبات و استحکام مہیا کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس اللہ کے احکام کی تکمیل کے لیے بغیر کوتاہی کے تیزی سے سرگرم عمل ہو جاؤ، جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ موسیٰ حیران تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ اس پر آنے والی آواز سے اسے سنائی دیا کہ اے موسیٰ، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اور جس نے حقائق کی باریکیوں کے مطابق انسان کے لیے درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اور جس کے لیے تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کو نادرست راہ سے ہٹنے کی دعوت دو اور قوم اسرائیل کو درست راہ پر چلنے کی تلقین کرو۔ اور اس مہم کے سلسلے میں مختلف احکام اور معجزاتی نشانیاں بھی دی گئیں، جنہیں جاننے کے لیے اس آواز سے موسیٰ کو سنائی دیا کہ اے موسیٰ، تم ذرا اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ موسیٰ نے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی پھینک دی، اور پھر جب اس سے دکھائی دیا کہ گویا کہ وہ لہراتا ہوا سانپ ہے تو وہ لوٹ کر بھاگ نکلا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، مت خوف کھاؤ اور یقین رکھو کہ میرے پاس رسول خوف نہیں کھایا کرتے۔ سورہ النمل آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، البتہ اگر اس نے برائی کو زندگی کی حسین راہ پر چل کر اچھائی میں بدل ڈالا ہے تو پھر اسے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بلا شبہ اللہ وہ ہے جو تباہیوں سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ کسی عیب کے بغیر
سفید روشن ہو کر نکلے گا۔ بہرحال یہ دونوں نشانیاں ان 9 احکام اور قوانین سے متعلق ہیں جنہیں لے کر تم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، کیونکہ اس قوم نے نشو و نما دینے والی حفاظتوں سے نکل کر خرابی اور بے اطمینانی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ لیکن جب اس قوم کے پاس ہمارے اس قدر بصیرت افروز احکام و قوانین آئے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ ان پر ایمان لے آتے، وہ الٹا یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ حالانکہ انہیں دل میں یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو نہیں، لیکن انہوں نے محض اپنی سرکشی اور تکبر کی بنا پر اس سے انکار کر دیا۔ مگر تم دیکھ لو کہ یہ لوگ جو امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑنے والے تھے، تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں داؤد اور سلیمان جیسے رسول پیدا کیے اور انہیں علم سے نوازا گیا۔ انہوں نے اللہ کی تحسین و آفرین کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر داؤد کے بعد سلیمان اس کا جانشین ہوا، اور مملکت کا اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ یوں رعایا سے مخاطب ہوا کہ مجھے پرندوں کی بولیوں تک کا علم عطا کیا گیا ہے، اور اس مملکت خداداد کی قوتوں اور ثروتوں کو دیکھو کہ ہمیں ہر قسم کا ساز و سامان میسر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ صاف طور پر اسی اللہ کی عطا کردہ فضیلتیں اور فراوانیاں ہیں۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، مگر وہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ سلیمان کو معلوم ہوا کہ سبا کی مملکت اس کے خلاف سرکشی کا ارادہ رکھتی ہے، چنانچہ وہ اس کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں راند ڈالے اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہو کہ کیا کچھ اس لشکر کے تلے کچلا جا چکا ہے۔ سلیمان نے یہ سنا تو وہ مسکرایا اور اس کی بات پر ہنس دیا اور دعا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، مجھ پر نظم و ضبط طاری رکھنا، کیونکہ مجھے اس قدر علم عطا کر دیا گیا ہے کہ میں چیونٹی کی آواز تک کا ادراک کر لیتا ہوں، تو اس کی وجہ سے کہیں مجھ سے کوئی زیادتی یا غفلت نہ ہو جائے۔ میری مدد کرنا تاکہ میں تیری عطا کردہ خوشگواری اور سرفرازی کا شکر ادا کرتا رہوں جس کا تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمایا ہے، اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں سنوارنے والے ایسے کام کروں جو تیری مرضی کے مطابق ہوں، اور اس طرح تو میری قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ بہرحال لشکر جب آگے چلتا گیا تو ایک مقام پر ایسا ہوا کہ سلیمان نے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے لشکر میں ہدہد دکھائی نہیں دیا، کیا وہ کہیں ان میں سے ہے جو غائب ہو جاتے ہیں، یعنی جو ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سورہ النمل آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بلا وجہ عین موقع پر ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا ہے تو نظم و ضبط کا یہی تقاضا ہے کہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، بلکہ اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا اسے یوں غیر حاضر ہونے کی ضرور کوئی واضح وجہ پیش کرنی ہوگی تاکہ وہ سزا سے بچ سکے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ہدہد آ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور میں سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ میں نے واقعی ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان پر حکمران ہے، اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر کیا گیا ہے، اور وہ عظیم الشان تخت کی مالک ہے۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ اللہ کی بجائے سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے ہیں، اس لیے وہ اپنے مسلک کو بالکل صحیح اور درست سمجھتے ہیں، اور یوں اس نے انہیں زندگی کے صحیح راستے کی طرف آنے سے ایسے روک رکھا ہے کہ وہ اس کی
طرف رہنمائی نہیں حاصل کر پاتے۔ اس نے کہا کہ حیرت ہے کہ وہ اللہ کی پرستش نہیں کرتے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور اسے سب علم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی اور پرستش نہیں کی جا سکتی، اور یہ وہ ہے جو ضابطوں پر مبنی ساری کائنات کو سہارا دینے والی عظیم قوت کی نشو و نما کر رہا ہے۔ سلیمان نے یہ سب کچھ سنا اور کہا کہ ہم ابھی معلوم کر لیتے ہیں کہ تمہارے بیان میں کہاں تک صداقت ہے، یا تم ان میں سے ہو جو جھوٹ بولا کرتے ہیں اور سچا ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اب تم ایسا کرو کہ یہ میرا خط لو اور اسے لے جا کر سبا کے فیصلہ سازوں کی طرف ڈال دو، اور پھر ان کی جانب سے واپس آ جاؤ اور اس کے بعد دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے وہ خط پا کر اپنے مشیروں کی مجلس بلائی اور وہ ان سے یوں مخاطب ہوئی کہ اے اہل دربار، حقیقت یہ ہے کہ میری طرف یہ جو خط ڈالا گیا ہے تو یہ بڑے ہی شریفانہ انداز میں لکھا گیا ہے، اور یقیناً وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یوں شروع کیا گیا ہے کہ بلا شبہ اس اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم پا قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، سورہ 27 آیت 26۔ لہٰذا تم لوگ مجھ پر سرکشی نہ کرو، یعنی میری دعوت سے بغاوت نہ کرو، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ سورہ النمل آیت 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ مجھ پر سرکشی نہ کرو، یعنی میری دعوت سے بغاوت نہ کرو، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ خط سنا لینے کے بعد اپنے اکابرین سے مخاطب ہو کر ملکہ سبا نے کہا کہ اے سردار ران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کیونکہ جب تک تم موجود ہو تو میں تم سے مشورہ کیے بغیر کسی معاملہ کا آخری فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلیمان کے پاس بڑے بڑے جرار لشکر ہیں تو ہم بھی کم نہیں، کیونکہ ہم بھی بڑی قوتوں کی مالک سخت جنگجو قوم ہیں، اس لیے اس وجہ سے خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس معاملہ کا صرف ایک پہلو ہے جس کی طرف سے ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں۔ اس کے دوسرے پہلوؤں پر آپ غور کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا اور حکم صادر کرنا ہے، کیونکہ ہم اس پر عمل کریں گے، لہٰذا ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا کہ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ تم جنگ سے گریز نہیں کرو گے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بادشاہ فتح حاصل کر کے کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے تہس نہس کر دیتے ہیں، اور وہاں انسانی اطمینان اور انسانی وقار کا اس طرح تختہ الٹ دیتے ہیں کہ وہاں کے صاحب عزت اکابرین کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بادشاہ اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم جنگ سے گریز کرنے کی کوشش کریں، اور یوں کرتے ہیں کہ بنا کسی شک کے میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھ لیتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ قاصد تحفہ لے کر آیا تو سلیمان نے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے جو کچھ مجھے نوازا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ آسانی اور خوشگواریاں پیدا کرنے والا ہے جس سے کہ تمہیں نوازا گیا ہے، بلکہ یہ ہدیہ جو تمہارے لیے باعث مسرت ہے اس کی میرے نزدیک کچھ قیمت نہیں۔ میرے نزدیک قدر و قیمت صرف اس کی ہے کہ تم اللہ کے احکام و قوانین کی اطاعت اختیار کر لو، لہٰذا تم اسے واپس انہی کی طرف لے جاؤ، کیونکہ جو اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ سورج کی پرستش کرنے والوں کی سرکشی کو شرک اور کفر سمجھتے ہیں، اور انہیں جا کر بتلا دو کہ ہم ایسا لشکر لے کر ان کی طرف آ رہے ہیں کہ جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہیں ہوگی،
اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور پھر وہ کم تر و پست ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ قاصد واپس چلا گیا اور سلیمان نے چڑھائی کا ارادہ کر لیا اور اپنے اہل دربار سے کہا کہ اے سرداران قوم، اس سے پہلے کہ وہ لوگ سرکشی چھوڑ کر فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آتا ہے؟ اس پر جنوں میں سے ایک بہت زیادہ قوت رکھنے والے نے کہا کہ یقیناً میں اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے ہی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس کی قوت بھی رکھتا ہوں اور قابل اعتماد بھی ہوں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ بہرحال چشم زدن میں وہ تخت اس شخص نے سلیمان کے پاس پہنچا دیا۔ چنانچہ جب سلیمان نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ یہ سب میرے رب کی عطا کردہ فضیلتیں ہیں، اور یہ اس لیے عطا کی گئی ہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا شکر کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شکر کرتا ہے، یعنی جو عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے، یعنی ان کا غلط استعمال نہیں کرتا، تو وہ اپنے آپ کی ہی قدر کر رہا ہوتا ہے، اور جو شکر کرنے سے انکار کیے رکھتا ہے، یعنی جو نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے ان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو بلا شبہ میرا رب تو وہ ہے جو محتاج ہی نہیں اور لامحدود عزتوں والا سخی ہے۔ سورہ النمل آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس تخت پر غور و خوض کرنے کے بعد سلیمان نے کہا کہ اس کے لیے، یعنی سبا کی ملکہ کے لیے، اس کے تخت کی صورت و ساخت بدل دو، تاکہ جب وہ آ کر اسے دیکھے تو ہم اسے آزمائیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قدر بصیرت اور دانش کی مالک ہے، اور جس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں اصل حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، یا یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں درست راہ کا پتہ بتا بھی دیا جائے مگر وہ اسے سمجھتے ہی نہیں۔ چنانچہ جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا یہ وہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، لہٰذا ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یوں ہوا کہ اس نے، یعنی سلیمان نے، اس کو یعنی ملکہ سبا کو سورج کی غلامی اور پرستش سے روک دیا جو کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اختیار کر رکھی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایسا اس لیے کرتی تھی کیونکہ اس کا تعلق اس قوم سے تھا جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام اور قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا تھا۔ اب ان کے تعلقات کی خوشگواری آگے بڑھی تو سلیمان نے اسے اپنے ہاں بطور شاہی مہمان مدعو کیا اور شیش محل میں اس کے قیام کا بندوبست کیا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی ایسا محل نہیں دیکھا تھا، لہٰذا جب اس سے کہا گیا کہ آپ محل کے اندر تشریف لائیں تو جب اس نے اس بلوری فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں، یعنی لباس کو ٹخنوں سے اوپر تک کر لیا، اور اس سے وہ گھبرا سی گئی۔ سلیمان نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ محل شیشوں سے جڑا ہوا اور یہ شیشے کا فرش ہے جس میں عکس دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، میں نے یقیناً اپنے آپ پر زیادتی کی تھی جو تجھے چھوڑ کر باطل خداؤں کی غلامی اختیار کر رکھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں عقل و شعور کے اندھیروں میں تھی، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ اسی اللہ کو تسلیم کر کے اس کی فرما پذیر ہوں جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ یہ تو تھا سلیمان اور ملکہ سبا کا ماجرا جس نے اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو تباہیوں سے بچا لیا۔ اس کے برعکس وہ اقوام بھی ہیں جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مان کر اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ ان میں بہرحال تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ایک قوم سمود تھی جس کی طرف ہم نے ان کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔
اس نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی غلامی اختیار کرو، یعنی اللہ کے سارے احکام اور قوانین بغیر کسی شک و شبے کے قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اچانک دو گروہوں میں تقسیم ہو کر آپس میں جھگڑا کرنے پر اتر آئے۔ ان میں ایک گروہ وہ تھا جس نے صالح کے ساتھ اللہ کے احکام کو تسلیم کر لیا، اور دوسرا وہ جس نے اس سے سرکشی اختیار کر لی۔ یوں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ صالح نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ تم جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو اسے لے کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا، اے میری قوم، تم کس قدر اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ زندگی کی حسین اور خوشگوار مسرتوں سے پہلے تم کیوں تباہیوں اور بربادیوں کے لیے جلدی مچا رہے ہو؟ تم ان تباہیوں کو آوازیں دے دے کر بلانے کی بجائے اللہ سے ان سے محفوظ رہنے کا سامان کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس سے نہ صرف یہ کہ تم ان تباہیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، بلکہ تمہیں تمہاری نشو و نما کا سامان بھی فراوانیوں سے مل جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ کہتے کہ جب سے تم اور تمہارے ساتھی پیدا ہوئے ہیں تب سے ہمیں مسلسل تباہی اور بربادی ہی کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑے منحوس ہو۔ اس پر صالح ان سے کہتا کہ تم پر یہ نحوست یعنی یہ تباہی اور بربادی ہماری وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ میں تمہیں پھر تنبیہ کر رہا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہونے والی ہے۔ بہرحال بات یوں ہے کہ قوم سمود بستی میں 9 ایسے افراد تھے جنہوں نے ساری سرزمین پر امن اور اطمینان کو تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑ رکھا تھا، اور وہ قطعی طور پر سنوارنے کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجلس بلائی اور کہنے لگے کہ آپس میں مل کر اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ ہم سب مل کر صالح اور اس کے ساتھیوں پر رات کو حملہ کر دیں گے۔ اور پھر اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک ہوتے دیکھا تک نہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یوں انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور ان کے مقابل ہم نے بھی ایک ایسی خفیہ چال چلی جس کا انہیں شعور تک نہ تھا۔ یوں انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ان کے مقابل ہم نے بھی ایک ایسی خفیہ چال چلی جس کا انہیں شعور تک نہ ہو سکا۔ سورہ النمل آیت 51 سے آیت 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا غور کرو اور دیکھ لو کہ ان کی خفیہ چال کا کیا انجام ہوا۔ صالح اور اس کے ساتھی تو صحیح سلامت رہے، مگر ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ چنانچہ رہ گئے ان کے گھر جو ویران ہو گئے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے ان کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی کرنے کے مجرم بنتے تھے۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ سرگزشت میں جو علم اور بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے سبق کا آموز آگاہی ہے۔ بہرحال ان کو تو تباہ کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ احکام اور قوانین اور صداقتوں کو تسلیم کر رکھا تھا اور خوفناک نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے ان پر عمل پیرا ہو چکے تھے، انہیں ہم نے اس تباہی اور بربادی سے بچا لیا۔ اور نافرمان قوموں میں ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے لوط کی سرگزشت دہرائی جاتی ہے کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دیکھتے سمجھتے ہوئے بھی طے شدہ جنسی حدوں کو توڑنے پر اتر آئے ہو۔ یہ تم کیا کرتے ہو اور کس طرف چلے جا رہے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ تم جنسی خواہش کی تسکین کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو؟ بلکہ تم نے تو ثابت کر دیا ہے کہ تم جاہلوں کے کام کرنے والی قوم ہو۔ مگر اس کی قوم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ لوط کی جماعت کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کیا جائے، کیونکہ یہ بڑے پاک باز انسان بنتے ہیں۔ اس لیے ایسے پاک بازوں کا ہم میں کیا کام ہے؟ آخر کار سوائے لوط کی بیوی کے جس کا کے پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، کیونکہ وہ برے لوگوں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔
ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ چنانچہ ہم نے ان پر ایک ایسی بارش برسائی جو اس قدر بری بارش تھی کہ وہ سب تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، حالانکہ انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ برے طریقوں سے باز نہیں آؤ گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا اے رسول انہیں بتلا دو کہ جن داستانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ گواہ ہیں کہ زندگی کے حسن اور توازن اور اطمینان اور مسرتوں کے ضابطوں کے خلاف کام کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دینے والا اللہ کس قدر تحسین و آفرین کے قابل ہے۔ مگر ان ظالمین کے گروہ سے الگ وہ لوگ جو آمیزشوں سے پاک ہو کر اللہ کی اطاعت اور غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو ان پر امن اور سلامتی طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کے یہ ضابطے اور قوانین نہ ہوتے تو ایک دفعہ جو گروہ قوت حاصل کر لیتا وہ دوسروں پر ظلم اور استبداد کیے جاتا اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہوتا۔ اس لیے سوچو کہ غلبہ اور اقتدار کیا اللہ کا بہتر ہے یا ان معبودوں کا جنہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور انہیں انسانوں پر ظلم کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔